مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ زبور 69 میر مغنی کے لیے شونیم کے سر پر داؤد کا مزمور، اس کی 5ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد 16ویں آیت۔ 5ویں آیت: اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آمین۔ داؤد خدا کے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خداوند میرے اندر جو بھی حماقتیں ہیں وہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا مجھے نہیں جانتا؟ خدا ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے اور خدا کو یہ پتا ہے کہ ہماری نیچر کیا ہے اور ہم کن کن باتوں میں حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی خدا کے حضور چھپا ہوا نہیں۔ اگر زبور 139 جو ہم گاتے ہیں، خدایا تیری روح تو میں پلا ناس کے کدھر جاواں، اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں پتال میں چلا جاؤں، آسمان پر چڑھ جاؤں، اور مختلف جگہوں کے وہ نام لیتا ہے، اگر میں وہاں چلا جاؤں تو مجھے وہاں بھی ڈھونڈ لے گا، کیونکہ تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے دیکھتا ہے۔ اور اس میں وہ کہتا ہے تو میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو خدا کو وہ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے۔ خدا ہماری حماقتوں سے واقف ہے، ہمارے گناہ خدا سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی نیک ارادہ ہے، کوئی اچھا ارادہ ہے، تو خدا کو اس کا بھی پتہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا صرف ہماری حماقتوں پر ہی نگاہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، خدا صرف ہمارے گناہوں کو ہی واچ کر رہا ہے۔ خدا ہمارے ان کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے جو مسیح میں رہ کر ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، دل سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو خدا یہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے اپنے دل میں نیک خواہشات رکھتے ہیں تو خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں تو خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کسی پریشان حال شخص کو اپنی باتوں سے تر و تازہ کر دیتے ہیں، خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بچے ہیں اور آپ اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں، خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانتے تو خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھی یہ بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، یہ بچے اپنے ماں باپ کے تابع دار ہیں۔ تو جو بچے اپنے ماں باپ کے تابع دار ہیں وہ خدا سے برکت پائیں گے، لیکن جو بچے اپنے ماں باپ کی حکم عدولی کرتے ہیں وہ خدا سے برکت نہیں پا سکتے۔ تو خدا ہمارے باطن سے، ہمارے ظاہر سے واقف ہے۔ انسانوں کو ہم صرف اپنا ظاہر دکھاتے ہیں، انسان ہمارے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے باطن کو نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ بندہ جو میرے سے اتنی محبت کی باتیں کر رہا ہے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے۔ لیکن خدا کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے جو باتیں کر رہا ہے وہ ہمارے لفظوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دل میں بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے ذہن کے خیالوں سے بھی وہ واقف ہے۔ تو یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم خدا سے کسی صورت بچ ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہہ سکے کہ جی میں خدا سے بچ جاؤں گا۔ میرے پاس ایک ایسی جگہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ ڈرنکنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی آ رہے کا کمرہ ہے خفیہ کمرہ اندر، جتنے نہ پولیس نو پتہ لگنا کہ اتنے شراب پی رہے ہیں، خفیہ کمرہ۔ پولیس سے آپ چھپ سکتے ہیں، خدا سے کیسے چھپیں گے؟ خدا سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ 16ویں آیت میں کہتا ہے اے خدا مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ خدا میری حماقتوں کو جانتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ خدا کی شفقت کتنی زیادہ ہے۔ آمین۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ داؤد کے مزامیر کو پڑھیں، داؤد کی لائف سٹوری پڑھیں، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی۔ داؤد نے جس چیز پر تکیہ کیا، داؤد نے جس چیز پر ڈیپینڈ کیا، وہ تھی خدا کی شفقت، خدا کی رحمت اور خدا کی محبت۔ داؤد نے بہت بڑے بڑے بلنڈر مارے، لیکن داؤد ان میں سے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی معاف کرنے کی قدرت سے واقف تھا، وہ خدا کی رحمت سے واقف تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ خدا رحم کرنے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، اور وہ خدا پر ڈیپینڈ کرتا تھا، اور خدا اسے اس گہرے گڑھے میں سے باہر نکال لیتا تھا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے دل کو خداوند کے حضور رکھیں، ہم اپنے دل کا حال خداوند کے سامنے بیان کریں، اور اس چیز کا اقرار کریں کہ ہمارا خدا ہی ہمیں ہماری ہر ایک نجاست سے پاک کر سکتا ہے، ہمارا خدا ہی ہماری حماقتوں کو ہم سے الگ کر سکتا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر اوکھلی میں ڈال کر، اوکھلی اس کو کہتے ہیں جیسے تسی کہہ لو چٹو وٹے دے وچ وہ کہندا ہے احمق نو پا کے اگر موسل دے نال اونوں کٹی ہے نا تے اودی حماقت پھر بھی اور تو لگ نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے جی۔ ادرک نو جدوں اسی وچ کوٹنے ہاں تے ادرک
پیسیا جاتا ہے لیکن ادرک کا ذائقہ وہ ہی رہتا ہے۔ احمق کو جتنا مرضی سمجھا لیں احمق نہیں سمجھ سکتا۔ احمق نے کوئی نہ کوئی حماقت والی گل کرنی انہوں اسی نال لے کے جانا ہے بیبا بندہ بنا کے کہ چاچا تو ساڈے نال چل، انہیں اتنے کوئی اجدا دہی کھلارنا سارا کام خراب کرنا، کیونکہ وہ احمق ہے۔ جو احمق آدمی ہے اس کو جب آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ آپ کے کام میں بگاڑ ضرور ہی پیدا کرے گا، وہ اپنی فیملی کو بھی پریشان رکھے گا، وہ جہاں جائے گا وہ مصیبتیں کھڑی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر حماقت کی باتیں ہیں، اس کے اندر جلد بازی کے کام ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ کر گزرتا ہے اور پھر بعد میں سوچتا ہو یار میں نہ ہی کردا چنگا۔ احمق بھی لکھا ہے جب تک خاموش رہتا ہے اسے عقل مند ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن جدو منہ کھولدا نا پھر پتہ لگتا ہے کہ کنے پانی چ۔ تو کلام یہ کہتا ہے کہ احمق کو کوئی اگر اوکھلی کے اندر ڈال کے موصل سے بھی کوٹے تو اس کی حماقت اس سے جدا نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم اپنی حماقت کو دور نہیں کر سکتے، لیکن خدا احمق لوگوں کو دانا بنا دیتا ہے، انہیں عقل مند بنا دیتا ہے، انہیں معاملہ فہم بنا دیتا ہے، انہیں صاحب حکمت بنا دیتا ہے، اور انہیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ انہوں نے کس طرح آگے چلنا ہے، اور ان کے مشوروں سے دوسرے بھی فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہمیں خداوند کی شفقت پر تکیہ کرنا ہے، ہمیں خداوند کی رحمت کو جو کہ بیان سے باہر ہے، خداوند کے پاس آ کر ہم نے اس رحمت کو، اس برکت کو حاصل کرنا ہے، اور ہم نے خدا سے یہ کہنا ہے کہ خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر، آمین۔ اور جب ہم خداوند کی شفقت پر تکیہ کریں گے تو خدا ہمیں اپنی شفقت کی کثرت دکھائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کوئی نیا گھر بنائے تو وہ ہمیں ساری جگہ دکھاتے ہیں، اے دیکھو اے بیڈ روم ہے، اے دیکھو اے کچن ہے، اے دیکھو اما جی واش روم جے، اے دیکھو اینجے ایتھے کپڑے دھونے والی جگہ ہے، وہ سارا دکھاتے ہیں، سارا دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمیں اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی قدرت، اپنا جلال، اپنی حشمت دکھاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں تو صحیح، اور ہم اس بات کا اقرار تو کریں کہ ہمارے اندر حماقتیں ہیں اور ہمارے اندر پوشیدہ عیب بھی ہیں۔ داؤد نے دعا کی خدا سے کہ خدا میری بے باکی کے گناہوں سے بھی مجھے بچا اور میرے پوشیدہ عیبوں سے بھی مجھے پاک کر۔ اقرار کرنے میں بڑا فائدہ ہے، مان لینے میں فائدہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور بیوی صرف اتنا جملہ کہہ دے کہ جی میں معافی چاہنی ہوں، میرے کو غلطی ہو گئی، اب بندہ کتنا کو بول لے گا، اخیر وہ کہے گا یار انہوں نے غلطی مان لی۔ اگر شوہر اتنا سا جملہ بول دے کہ ہاں بھائی میں جلد بازی چ کام کر گیا، میرے کو غلطی ہو گئی، ہوں اسی کی کر سکنے ہیں، ہوں میں انہوں واپس تو نہیں کر سکتا اس کام نو، چلو اگوں تو میں خیال رکھاں گا۔ وہ جو کبھی وہ تنوں کی پتا یہ وہ پھر دے ڈانگ سوٹائیے، پلیٹیں ہی ٹوٹنی ہیں، کاپی چلنے میں۔ سو کئی دفعہ ہم اپنی غلطیوں کو ماننے میں دیر بڑی کر دیں، کیونکہ ہم اپنے غصے سے اپنی غلطیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی انا کچھ بولن لگ پانے ہیں کہ اگلے ڈرانا چاہتے ہیں، غلط ہو کے بھی اسی رائٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی حماقتوں کو مان لیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری مشکل حل ہو جائے گی، خداوند کا رحم ہم پر ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم نے ماننا ہی نہیں، جب ہم نے دعا میں بھی یہی کہنا ہے کہ خداوند دیکھ میں چنگا بھلا جا رہا سا، جدوں دا میرا بیاہ ہویا نا میری بڈھی تے مینوں پچھان ہی لے کے جا رہی، بڈھی کہندی جدوں دا بندہ میرے متھے لگا، بھائن دعا کرو میری تے چنگی بھلی زندگی سی، جدوں دا بیاہ ہویا جے نا وہ بندہ ایسا نامراد میرے متھے لگ گیا، انہیں میری جان ستاتی۔ ریزن کیا ہے کہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بھی ساری پریشانیاں میرے بندے کی وجہ سے ہیں، ساری پریشانیاں میری بیوی کی وجہ سے ہیں، تو میں تو بڑی چنگی ہوں، تو میں تو بڑا چنگا ہوں۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم بار بار گزرے دنوں سے یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ معاملہ ہمارے اندر ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے بھائی سے کہتا کہ لا تیری آنکھ کا تنکا نکال دوں، جبکہ تیری اپنی آنکھ میں شتیر ہے۔ شتیر کتھے تو تنکا کتھے؟ ہمارے اندر زیادہ برائیاں ہیں بنسبت دوسروں کے، ہم زیادہ برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے اندر حماقت ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے اندر گناہ ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں غلط ہوں۔ اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے سامنے اٹھ کے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی بچوں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو بچوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے کہ بھئی اپنی غلطی تو معافی مانگنی چاہیے، ساڑا پیو اگر معافی مانگ سکتا تو اسی کیوں نہیں مانگ سکتے؟ بچے اتنے بیوقوف نہیں ہوتے، بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں چپ کر کے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی معاملہ ڈیل کے میں کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا 7 سال کا بھی نہیں ہوا، انہوں پتہ لگ جاتا کون غلط ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور کئی بار وہ جب رات کو میرے سے بات کرتا ہے پھر وہ مجھے ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ غلط کون ہے، پیو غلط ہے یا ماں غلط ہے، لیکن آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان کے سامنے، اگر بطور باپ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے اقرار کر لیں،
اس سے بچوں کو یہ چیز سیکھنے کو ملے گی کہ بھئی اگر مسٹیک ہو گئی ہے تو معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر ماں سے غلطی ہو گئی تو وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے یہ معافی مانگے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے. اس سے بچوں کو بھی معافی مانگنے کی، معذرت کرنے کی عادت ہوگی اور انہیں اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنے کی عادت پڑے گی. لیکن اگر ماں باپ ہی بچوں کے سامنے اقرار نہیں کر رہے اور اپنی ڈھٹائی پر اڑے ہوئے ہیں، پھر بچے بھی اپنے طریقے سے چلتے ہیں، وہ بھی پھر ٹرک سیکھ جاتے ہیں ماں پیو والا، جو ماں پیو کر دے ویخ دینے پھر وہی کر دیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاملات سلجھتے نہیں، بلکہ گھرانوں کے اندر تضاد بڑھتا جاتا ہے، دوریاں بڑھتی جاتی ہیں اور معاملات پہلے سے کئی گنا زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہم تربیت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے. اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں. اور اس کا حل اس کے پاس کیا ہے کہ اے خداوند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ. ہم نے خدا سے کہنا ہے خداوند میری طرف متوجہ، میرے معاملے کو حل کر، میرے اندر یہ مشکلات ہیں، میرے اندر یہ مسائل ہیں، میرے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ حماقتیں ہیں، یہ گناہ ہے میرے اندر، اور خداوند مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے ان پہ اوور کم کرنے کا شرف. اور پھر ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہماری حماقتیں بہت زیادہ ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان حماقتوں کا، ان گناہوں سے رہائی کا راستہ صرف اور صرف خدا ہے. ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے اور اس کی رحمت کے، اس کے فضل کے خواہاں ہونا ہے، متلاشی ہونا ہے اور آرزو مند ہونا ہے کہ خداوند اپنے رحم کو ہم پر ظاہر کرے. آمین. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا تاکہ ہم تیری تعظیم میں اپنے سروں کو جھکائیں. اور آج ہم سب خداوند مل کر تیرے حضور حاضر ہوں، اپنے تمام عزیزوں پر، کلیسیا کے تمام گھرانوں پر، ان کے بچوں پر، بزرگوں پر، جوانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں. اور خداوند تمام ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں اور اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. تیرے فضل والا ہاتھ ان سب پر ہو اور تیری خداوند رحمت کثرت سے ان کی زندگی کے اندر آئے اور وہ تیری تمجید کریں اور تیری ستائش کریں. ہم یسوع کے نام سے خداوند ان سب دعاؤں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. آمین.